ایک صحابی ہیں، روزانہ معمول ان کا یہ ہے کہ وہ فجر کی جماعت ہوتی، سلام ایک طرف پھرتا، دوسری جانب سلام مکمل ہوتا، فٹافٹ اٹھتے گھر چلے جاتے۔ ان کا یہ معمول بڑا عجیب تھا۔ پہلی صف میں کئی دفعہ ہوتے تو گزرتے تو ٹانگیں بھی پھلانگ کے جانا پڑتا کئی لوگوں، لیکن جلدی نکل جاتے۔ بہت سارے لوگ ان کے اس معمول سے، اور ہم پتہ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات ہم بدگمان بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ بدگمان بھی، دیکھو جی اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، حالانکہ نہ جانے بیچارے کی کیا مجبوری ہے، جلدی جا رہا ہے یا دیر سے آ رہا ہے۔ اب وہ روزانہ بر وقت نکل جاتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے اکثر کے ذہن میں خیال اٹھتا کہ یہ اتنی جلدی کو چلے جاتے ہیں، دعا ہونی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور جب تک حضور گھر کی طرف قصد نہیں فرماتے، ارادہ نہیں کرتے، صحابہ بھی بیٹھے رہتے ہیں، یہ اتنی جلدی کیوں چلے جاتے ہیں؟ سلام، نماز کا سلام پھرا ہے، اٹھ کے فوراً نکل گئے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے پوچھا نہیں کتنے دن گزر گئے، حالانکہ ایسی بات ہوتی تو لوگوں کا ذہن صاف کرنے کے لیے پہلے پوچھ لیتے، لیکن حضور نے قصداً ارادتاً، صحابہ کہتے ہیں بات کو لمبا کر دیا، ہم بھی خاموش رہے کہ حضور ہی پوچھیں۔ ہم نبی کریم کی موجودگی میں سوال و جواب نہیں کرتے تھے، اپنا آپ پیش نہیں کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں کے بعد کھڑا کر لیا، توجہ ہے آپ کی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کھڑا کیا اور حضور نے فرمایا آپ جلدی کیوں چلے جاتے ہیں، جلدی کیوں چلے جاتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 3 4 سال کے 2 بچے ہیں، اور حضور جب نماز کی ادائیگی کے بعد جاتا ہوں تو جا کے انہیں جگاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگلی بات کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے ہمسائے کے صحن میں کھجوروں کے درخت ہیں، سویرے ٹھنڈی ہوائیں جب مدینے کو چھو کے گزرتی ہیں اور برکت لے کے جاتی ہیں تو یا رسول اللہ کھجوریں میرے صحن میں گر جاتی ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ حالانکہ شرعی بات یہ ہے کہ گری ہوئی چیز کھجور اگر کسی نے اٹھا کے کھا لی تو اس پر مواخذہ نہیں، گری ہوئی۔ فرمایا چونکہ ان کی کھجوریں میرے صحن میں گر جاتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ کے جاتا ہوں، ساری رات کی گری ہوئی کھجوریں کٹھی کر کے پہلے ان کے صحن میں پھینکتا ہوں، اس کے بعد بچوں کو جگاتا ہوں۔ یا رسول اللہ ڈر لگتا ہے کہیں ہمسائے کے حقوق کے اندر کوئی زیادتی نہ ہو جائے، اس لیے حضور نماز کے فوراً بعد اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ اب رزلٹ نکلنے لگا ہے، اب رزلٹ نکلنے لگا ہے۔ اب حضور علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، یا تو یہ ہونا چاہیے کہ حضور کہیں شاباش، یا یہ ہونا چاہیے کہ حضور فرمائے کوئی بات نہیں، بچہ بھی تو نابالغ ہوتا ہے، یا حضور یہ فرمائے کہ گری ہوئی چیز اٹھا کے کھا لینے میں حرج نہیں، لیکن یہاں شاباشی کس انداز میں دی؟ حضور نے فرمایا یہ تیرا عمل مجھے بھی بڑا پسند ہے، فرشتوں کو بھی بڑا پسند ہے، اور میرے اللہ کو بھی بڑا پسند ہے۔ اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا، اپنے ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنا۔ پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کسی نے باہر سے چوری کی تو 1 چوری کا گناہ، اور اگر ہمسائے کی کوئی چیز چرا لی تو 10 چوریوں کی سزا ملے گی، 10 چوریوں کی سزا ملے گی۔ اگر ایک پیالی بھی رکھ لی ہمسائے کی، تو ایک چمچہ بھی چھپا لیا ہمسائے کا، اور ہمسائے کا اگر تکیے کا ایک غلاف بھی ہمارے صحن میں گر گیا اور ہم نے واپس نہ کیا تو 1 چوری نہیں 10 چوریوں کی سزا ہوگی۔ ہمسایہ ایک سائے میں رہنے والا، اس کا جو کردار اور اس کے جو افعال ہیں، ضروری نہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے ہوں، آپ نے اپنا کردار پیش کرنا ہے، آپ نے اپنی طرف دیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ ہی محفوظ